یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کافی حد تک خراب ہے، اور عالمی سطح پہ پاکستان دنیا کے جوڈیشری کے حوالے سے آخری نمبروں پہ آتا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں جو جوڈیشری کے اندر ہیں اور جوڈیشری کے باہر بھی۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ الزامات ہمیشہ سیاستدانوں پر لگتے رہے ہیں کہ وہ برائی کا ذمہ دار ہیں۔ اب یہ انگلی جوڈیشری کے اندر بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں بھی اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لانا ہے، ہمیں بھی بہتری کرنی ہے اس ملک میں نظام انصاف کو بہتر کرنے کے لیے، اور بغیر نظام انصاف کے یا مؤثر نظام انصاف کے کوئی معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔ قائم رہنا تو دور کی بات ہے، ختم ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، کیونکہ ناانصافی اور ظلم پہ معاشرے قائم نہیں رہتے ہیں۔ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ انصاف کے نام پر بہت زیادہ ناانصافیاں ہوئیں، اور یہ ناانصافیاں خود اعتراف جرم بھی ہوئیں کہ بہت سارے لوگوں نے جو جوڈیشری کے اندر تھے اور بڑے بڑے نام تھے، انہوں نے بعد میں اعتراف کیا کہ ہم سے یہ فلاں غلطی ہوگی، ہم سے فلاں غلطی ہو گئی۔ یعنی فرد واحد غلطی کرنے کا متحمل ہے، ہو سکتی ہے، بحیثیت ادارے کی بات میں نہیں کر رہا اس وقت ضرورت ہے کہ ادارہ کے طور پر جوڈیشری کو سامنے لایا جائے، اور جوڈیشری خود بھی اس کے لیے تگ و دو کرے، کیونکہ جب تک فرد واحد ہوگا غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ سو موٹو ہو یا کوئی اور فیصلہ ایسا جس میں کسی ایک شخص کے پاس زیادہ ڈسکریشنری پاورز ہوں اور ان پاورز کے اوپر کوئی قدغن نہ ہو، یعنی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، احتساب نہ ہو، تو پھر وہ پاورز نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی ابسولوٹ پاور کرپٹس ابسولوٹ والی بات صحیح ثابت ہوتی ہے۔ تو اس وقت صحیح ہے، قومی اسمبلی میں کل ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس پہ بحث مباحثہ ہوا ہے، اور اس میں یہ بات خاص طور پر کہی گئی ہے کہ جوڈیشری میں اتنے لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، 3,80,000 بتایا گیا، جن میں سے ایک بہت بڑی تعداد یعنی 71,000 سے زیادہ تو سپریم کورٹ کے کیسز ہیں جو زیر التوا ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ ٹاپر ہے 1,80,000 کے قریب کیسز کے ساتھ۔ اور یہ ضروری ہے کہ یہ ادارے اب خود بہتری کی طرف مائل ہو جائیں اور خود سے ریویمپ کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ان اداروں کے اندر جو خالی اسامیاں وہ پر کی جائیں۔ ایک اندازے کے مطابق 38 ججز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں تعینات ہونے کے لیے اسامیاں خالی ہیں، تو یہ پر ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہو جاتی ہیں تو یہ جو بیک لاگ بن جاتا ہے، جو ڈھیر بن جاتا ہے زیر التوا مقدموں کا، وہ کم ہو سکتا ہے، اور جو کئی سال لگتے ہیں التوا مقدموں کو واپس کورٹ میں لگنے میں، وہ کم ہو جائے گا وقت، اور لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کو بھی بہت زیادہ تعاون کرنا چاہیے خاص طور پر اس معاملے میں، اور لیجسلیشن بھی اگر ضروری ہے تو وہ ہو جانی چاہیے، اور اگر لیجسلیشن کے بغیر ہی رولز اور پروسیجر میں ہی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، یہ ادارے اپنی کر سکتے ہیں، تو پھر انہیں کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آلریڈی ناانصافیاں اور انصاف کے ملنے میں تاخیر بہت زیادہ مسائل پیدا کر چکی ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ونڈکٹیو جسٹس بھی ہوا، کہ کچھ ججز صاحبان ماضی میں بالکل ان کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں، اور میڈیا میں بھی وہ آتے رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے کسی خاص شخصیت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس ادارے کا یا اداروں کا استعمال کیا، اور اس سے پھر یہ بہتری تو نہیں آ سکی، نہ ہی بہتری آنے کی توقع ہوتی ہے۔ جب آپ کسی ایک شخص کو کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پورا نظام انصاف معطل ہو کر رہ جاتا ہے، تو پھر معاملات خراب ہونا ایک قدرتی سی بات ہے۔ اب توقع تو یہی ہے کہ بارز اور بینچز اور عوام اور پارلیمان، جو ادارے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سب اپنی کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھیں گے اور اس کے حساب سے ہی اپنے پاؤں پھیلائیں گے۔ دوسری صورت میں اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر تباہی سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ملک قائم ہی انصاف پر ہوتے ہیں، اور انصاف جب غائب ہوتا ہے یا کم تر ہوتا ہے تو پھر ملکوں کا قائم رہنا آسان نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے، انتشار اور طوائف الملوکی مقدر بن جاتا ہے۔ میری گزارش سب سے ہے اور اپنے آپ سے بھی، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ والسلام۔